موئلہ جب وہ آ جائے گا، وہ وقت آ جائے گا، وقت مقرر، اس سے پھر یہ کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے، لن یجدو نہیں پائیں گے من دونہ اس سے موئلہ کوئی بھی جائے پناہ۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اوپر ہم نے پڑھا کہ ولم یجدو عنہا مصرفا، جہنمی جہنم کو جا رہے ہوں گے، ان کو یقین ہوگا کہ اس میں گرنے والے ہیں، بہت لمبی مسافت ابھی باقی پڑی ہوگی، لیکن وہ اس سے کوئی جائے فرار ان کو نہیں ہوگی، راستہ نہیں ملے گا کہ وہ اس سے ہٹ کے پھر کے کہیں اور چلے جائیں۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جب عذاب آ گیا اور وہ وقت مقررہ آن پہنچا، اس وقت پھر ان کو کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ موئلہ اس کا مطلب جائے پناہ ہے، کوئی جائے فرار ہے۔ موئلہ وعلا یا ایلو سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی طرف پناہ لینا، کسی کی اوٹ میں چلے جانا، تو کوئی شخص کوئی جائے پناہ نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جب اللہ کا عذاب آ گیا اور وقت مقررہ آن پہنچا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور یہ جو بستیاں ہیں اہلکناہم، ان کو ہم نے ہلاک کیا ہے، لما ظلموا، اس وقت جب انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا لمہلکہم موعدا، اور ان کی ہلاکت کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی وقت مقررہ سے مراد صرف قیامت نہیں ہے، دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے۔ اور مثال کے طور پر جو عرب کے قرب و جوار کی بستیاں تھیں جن کا ذکر قرآن بار بار کرتا ہے، جیسے قوم سمود ہے، قوم سبا ہے، اور اسی طرح سے جو قوم لوط ہے اور اصحاب مدین ہے، جس طرح ان کے اوپر عذاب آیا، اور وہ بالکل عرب کے ارد گرد، یعنی اس وقت کے عرب کے اندر ہی سمجھ لیجئے کہ وہ ان کے مختلف خطوں میں ان کے راستوں پر ان کی بستیاں تھیں۔ تو فرمایا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یہ بھی اپنے ظلم کے سبب جو ہے ہلاکت و برباد ہو چکی ہیں۔ اور وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ان کے ہلاک کرنے کے لیے بھی ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا، اور وہ مقرر وقت جب آن پہنچا تو یہ سب ہلاک برباد ہو گئے۔ اور اس میں تنبیہ ہے کفار مکہ کے لیے، قریشی سرداروں کے لیے، اور رہتی دنیا تک آنے والے جبابرہ اور فرائنہ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کا وقت مقرر جب آ جائے تو ضروری نہیں ہے کہ پھر قیامت کا انتظار کیا جائے، دنیا میں بھی عذاب آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی بھی وقت گرفت کر سکتا ہے۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیا جانا چاہیے جو اس وقت مہلت ملی ہوئی ہے۔ یہاں تک گویا ایک جو بیان شروع ہوا تھا آیت نمبر 32 سے کہ مال و دولت کی آزمائش، اور بالکل دو مختلف طرح کے لوگ، ایک صاحب ایمان غریب آدمی، ایک صاحب کفر امیر آدمی، اس کی امارت نے، اس کی دولت نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ آزمائش دونوں کے لیے تھی، ایک غریب تھا وہ اس آزمائش میں کامیاب تھا، ایک امیر تھا وہ آزمائش میں ناکام تھا، مادیت کی وجہ سے وہ ناکام ہوا۔ وگرنہ اگر کوئی شخص مالدار ہو اور وہ مالدار ہو کے بھی اپنے ایمان کی بنیاد پر زندگی گزارے تو وہ ساری سعادتیں حاصل کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے رکھی ہیں۔ لیکن چونکہ وہ کافر تھا، امیر تھا، مومن تھا، غریب تھا، ان دونوں کا انجام مختلف ہونا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی حقیقت بتائی، پھر آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کے دشمن ابلیس کا ذکر کیا جس نے سجدہ نہیں کیا، اور پھر انجام کا ذکر کیا۔ گویا یہ پورا بیان جو ہے اس پورے قضیے کو اور اس حق و باطل کی آویزش کو اور مادیت اور ایمان کی اس جنگ کو اور حق اور باطل کی اس کشمکش کو اور ان کے جو دو مختلف انجام ہیں ان کی حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ یہ بالکل دو الگ الگ چیزیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے ظاہری چیزوں کو دیکھ کر اس حق اور باطل کی جنگ میں بہت سارے کنفیوژن کا شکار ہو جاتا۔ کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم بہت سارے انعامات سے مستفید ہو رہا ہوتا، ظالم کو فتوحات مل رہی ہوتی ہیں، گناہگار جو ہے وہ عیش کر رہے ہوتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں ان کو دنیا کی بے شمار نعمتیں ملی ہوتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو اہل حق ہیں وہ بیچارے قسم پرسی کا شکار ہوتے ہیں، مغلوبیت کا شکار ہوتے ہیں، اور اہل حق جو ہے ان کو دنیاوی انعامات کی بجائے دنیاوی مصائب کا سامنا ہوتا ہے۔ تو یہ مغلوبیت، مصائب اور حالات اس طرح کے یہ دیکھ کر عام طور پہ آدمی ظاہری حالات کو دیکھ کر یہ سمجھ نہیں پاتا کہ جو اہل اللہ ہیں ان کو کیوں دنیا کی نعمتیں نہیں دی جا رہی، اور دنیا میں جو کامیابی اور ناکامی کا معیار ہے وہ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں اور یہ بنا بیٹھتے ہیں کہ شاید جو دنیا کی فتوحات ہیں اور دنیا کی جو کامیابیاں ہیں اور دنیا کا جو غلبہ ہے اور جو مادی نعمتوں کی فراوانی ہے یہ شاید اللہ کی رحمت کی ایک نشانی ہے۔ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں، یہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے۔ تو یہ بتانے کے لیے
کہ یہاں ظاہری طور پر جو بھی حالات ہوں، اصل چیز، اصل معاملہ اللہ کے ہاں کچھ اور ہوتا ہے. ساری چیزیں وہ نہیں ہوتی جو تمہیں نظر آ رہی ہوتی، اصل حقیقت کوئی اور ہوتی ہے. ظاہری طور پر بہت ہی بری چیز ہو، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم کوئی چیز ناپسند کر رہے ہو، اور اللہ نے وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهَا، اس میں وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ نے اس کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی خیر بنائی ہو، یہ ہو سکتا ہے. اور کوئی ایک چیز تم اچھی سمجھ رہے ہو تمہارے لیے بری ہو، تو کیسے پتہ چلے گا؟ ظاہر ہمیں نہیں پتہ چل سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر اور مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس دو جو مختلف طرح کی کیفیات ہیں ان کو ظاہر پر محمول نہ کیا جائے، انجام اللہ کے پاس. دنیا میں جو ظاہری لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو کافروں کا زمین میں شہروں میں دندناتے پھر رہا ہے، یہ کبھی تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے. متاع قلیل ثم مأواہم جہنم، یہ تو بہت تھوڑا سا سامان ہے، تھوڑا سا فائدے کا سامان ہے، پھر انہوں نے جہنم میں جانا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو یہ جو ظاہری نعمتیں ہیں یہ بعض اوقات انسان کو پریشان کرتی ہیں جب یہ کافروں کو مل رہی ہوتی ہیں اور مسلمانوں کو اور جو اہل ایمان ہیں وہ ان سے محروم ہوتے ہیں. تو یہ ایک کیفیت ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کانت الدنیا عند اللہ لو تعدل، اگر یہ دنیا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا جو ہے یہ ساری کی ساری اللہ کے نزدیک یہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافرا شربۃ من ماء، تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے یہ کامیابی کا معیار نہیں ہے. دنیاوی فتوحات، غلبہ، کثرت، اللہ اکبر، حتیٰ کہ افرادی قوت بھی زیادہ ہو، فالوئنگ زیادہ ہو، آپ کے پیچھے کثرت ہو لوگوں کی، یہ بھی کسی کامیابی کی دلیل نہیں ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، ناپاک اور پاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے. چاہے آپ کو ناپاک کی کثرت اچھی لگ رہی ہو، وہ آپ کو اچھی عجیب معلوم ہو کہ یہ تو کیا بات ہے جناب، یہ اتنے لوگ ہیں، تو کثرت جو ہے وہ کسی چیز کا کوئی معیار نہیں ہوتی. بلکہ فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ اکثریت کی پیروی کرنا شروع کر دیں گے تو یہ تو آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے اور گمراہ کر دیں گے. لہٰذا یہ معیارات نہیں. معیار کیا ہے؟ معیار اللہ کے ہاں انسان کا وہ مقام ہے جو ان اعمال کی بنیاد پر ہوگا جو انسان دنیا میں کر رہا ہے، اور وہ اس کا بدلہ ملے گا موت کے بعد اخروی زندگی، وہ جو اصل زندگی. یہ دنیا امتحان ہے. امتحان کے دوران اگر کسی کو اچھے حالات بھی مل جائیں یا برے حالات مل جائیں، اس سے فرق کیا پڑتا؟ اگر یہ یقین ہو اور ایمان ہو، اللہ اکبر، کہ میرا اللہ وہ میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور میرا ہر عمل لکھا جا رہا ہے اور اس کا مجھے اجر ملے گا، تو دنیا میں جتنے مرضی مشکل حالات آ جائیں، دنیا کی مشکلات پہ انسان کو پریشانی کیوں ہوتی ہے جب اس کو معلوم ہے کہ سب تقدیر اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے ہاں میرا ایک اجر ہے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اگر یہ یقین ہو جائے تو دنیا کی پریشانیاں اسی وقت ختم ہو جاتی. لیکن چونکہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے احتیاجات اس کے ساتھ جوڑی ہیں، خواہشات اس کے ساتھ جوڑی ہیں، اور دنیا کی جو آسائشیں ہیں وہ بھی اس کو بھلی معلوم ہوتی ہیں، اور زین للناس حب الشہوات، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے دلوں میں یہ جو دنیا کی چیزیں ان کی کشش رکھی ہے. تو یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ اخروی اصل کامیابی اخروی زندگی کی ہے، تو دنیا کی چیزوں کو ایمان کی بنیاد پر استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو معیار سمجھنا یہ غلط ہے. لہذا اس سلسلے میں اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ ذکر ہوا جس کو ہم کہتے ہیں موسیٰ اور خضر کا قصہ. خضر قرآن میں کوئی لفظ نہیں آیا، حدیث میں آیا ہے، اور اس کا صحیح تلفظ خضر ہے. خا پہ زبر ہے، ضاد کے نیچے زیر ہے، اور خضر جس کا معنی ہوتا ہے سرسبز و شاداب. بعض کہتے ہیں کہ کوئی آدمی تھا اور اس کا نام جو ہے وہ بعض نے
تالیہ بن ملکان یا بلیہ بن ملکان، انہوں نے صاحب ابن کثیر نے لکھا ہے، صاحب تفسیر ابن کثیر. تو یہ اور بھی لوگوں نے اس کے نام رکھنے کی کوشش کی کہ اس کا اصل نام کوئی اور تھا اور یہ آدمی تھا اور انسان تھا. لیکن ایک دفعہ کہیں، وہ بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کسی جگہ پہ بیٹھا تھا، تو یہ بیٹھ کے ایک ایسی جگہ پہ جو بالکل بے آب و گیا تھی اور بالکل چٹیل میدان، اور جس کو جو بنجر اور بے آباد تھی، اس کے اوپر بیٹھ کے یہ اٹھ کے گیا. تو وہ بعد میں اس کے اندر جو ہے وہ کھیتی اگائی اور سرسبز و شاداب ہو گئی. اس کی وجہ سے لوگوں نے اس کا نام خضر رکھ دیا کہ یہ اس طرح سے، یعنی ان کا لقب یہ ہو گیا. بہرحال وہ ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی کیا قصہ ہے، یہ تو بعد میں دیکھتے ہیں. لیکن ایک بات سمجھ آتی ہے کہ یہ انتہائی اہم قصہ ہے جس کو اللہ کریم نے عین اس موقع پر بیان کیا ہے جہاں ایمان اور مادیت کی کشمکش کی بات ہو رہی ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک قول آپ ذہن میں لے لیجئے جو سورہ یونس کے اندر موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا تھا، وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے اللہ کہ تو نے فرعون کو دنیا کا بڑا مال و دولت ہر چیز دے چھوڑی ہے، سب کچھ دے دی ہے. اللہ اس کے سردار بھی سرداریاں کر رہے ہیں اور فرعون فرعونی کر رہا ہے، اور اس کے باوجود دنیا کی زندگی کا ہر آسائش کا سامان اور آرائش کا سامان اے اللہ تو نے ان کو دے دیا ہے. ربنا لیضلوا عن سبیلک، اللہ یہ تو نے اس لیے دیا ہے کہ یہ اپنی اس ٹھاٹھ باٹھ کو دکھا کر لوگوں کو گمراہ کریں، تیرے راستے سے ہٹا لیں. اور پھر دعا کی رب نطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اللہ ان کے مال و متاع کو غارت کر دے، ختم کر دے، مٹا دے اس کو، ہر چیز کو. واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر بھی سختی کر دے، گویا ان کو جو ہے وہ ایمان لانے کی کوئی ان کا نصیب نہ ہو، اور یہ ایمان نہ لائیں اس وقت تک حتیٰ یروا العذاب العلیم، جب تک یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بھی بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دراصل ان حالات سے کہ جو ظاہری طور پر فرعونیوں کے غلبے کے حالات تھے، اور ظاہری طور پر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلیوں کے مغلوبیت کے حالات تھے، اس سے وہ بھی اس بات پر گویا ایک سوال کی صورت میں اللہ کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ان کو اتنا مال و متاع عطا کر دیا ہے. تو یہ گویا ایک عالمگیر کنفیوژن ہے جو کافروں کے ذہنوں میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے. کافر تو سمجھتے ہی ہیں کہ وہ دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں اور وہ اس کو اپنے غلبے کی علامت سمجھتے ہیں، اپنے کامیابی کی علامت سمجھتے ہیں، اپنی افرادی قوت کی زیادتی کو، اپنی کثرت کو، اپنی فالوئنگ بڑھنے کو، اپنی مال و دولت بڑھنے کو، اپنے اسباب و وسائل میں قوت کے بڑھنے کو، وہ تو اپنی کامیابی گردانتے ہیں. یہ سوال اہل ایمان کے دلوں میں بھی اٹھتا ہے کہ اللہ ہم اہل ایمان ہو کر، ہم قسم پرسی کے حالات میں ہوں، ہم اہل ایمان ہو کر ہمارے اوپر مصیبتوں کی بارشیں ہوں، وہ اہل کفر ہو کر ان کے اوپر بارشیں انعامات کی ہوں. تو یہ جو تفاوت ہے یہ سوال کی صورت میں یا یہ سوال دعا کی صورت میں تو انبیاء کی زبانوں پر بھی آ گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ عرض کیا تھا نا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کی چٹائی پہ سوئے ہوئے دیکھا اور آپ کے جسم اطہر پر نشان پڑ گئے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے اور عرض کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیصر و کسریٰ کافر ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، ان کو تو نرم اور گرم بستر میسر ہوں اور ان کو تو تخت میسر ہوں، اور آپ سرور کائنات، اللہ کے محبوب اور اللہ کے بعد کائنات کی سب سے بزرگ ہستی، اور آپ جو ہے چٹائی پہ سوئے اور آپ کے جسم اطہر پر نشان پڑ گئے. اللہ اکبر. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال یہ بھی اصل میں اسی کنفیوژن کو ظاہر کرتا ہے. اہل ایمان بھی اپنے دل میں کبھی نہ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ حالات کیوں ہیں. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کئی دن گزر جاتے ہیں، 2 مہینے گزر جاتے ہیں، گھر میں چولہا نہیں جلتا، اور کھانے کو جو پانی اور کھجوریں میسر ہوتی ہیں، بعض اوقات صرف پانی سے کئی دن گزرتے ہیں، کھانے کو کھجور بھی نہیں ملتی. اللہ. اور کئی واقعات ایسے آتے ہیں.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، آپ بھوک نے ستایا اور گھر سے نکلے، دیکھا تو ابوبکر اور عمر بھی باہر تھے، ان سے بات ہوئی تو پتہ چلا ان کو بھی بھوک نے ستایا اور کچھ نہیں ملا اور وہ بھی باہر نکلے ہوئے، اللہ اکبر۔ اور پھر جب کسی صحابی نے، غالباً ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں احباب کی دعوت کی اور بکری کا بچہ ذبح کر کے ان کو کھانا کھلایا، تو حضرت نبی اکرم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات وہ ایک روٹی کے اوپر تھوڑا سا سالن رکھ کے خادم سے کہتے ہیں کہ گھر دے آؤ فاطمہ کو، اس لیے کہ وہ بھی کئی دن کی بھوکی ہے۔ آپ اندازہ تو کریں، یہ سوال تو اٹھتا ہے نا کہ کافر جو ہے عیاشیاں کرتے پھریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ کرام ہیں اور جو اہل اللہ ہیں وہ مغلوبیت میں ہوں اور وہ قسم پرسی کے حالات میں ہوں۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب اللہ کریم نے یہاں واقعہ موسیٰ و خضر کے اندر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب بظاہر یہ واقعہ ہے، اس کے اندر علم کی آزمائش، میں نے شروع میں سورہ کہف کے تعارف میں عرض کیا تھا کہ یہ واقعہ دراصل علم کی آزمائش ہے، علم کی ابتلاء ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی فوری صورت یہ ہوئی، بخاری شریف کے اندر آتا ہے کتاب التفسیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 یا 4 صحیح روایات اس کے اندر موجود ہیں کہ جس میں حضرت سعید بن جبیر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جیسے جلیل القدر صحابی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا یوں تھا کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں واز فرما رہے تھے بنی اسرائیل، تو واز فرما رہے تھے تو واز میں ظاہر ہے کہ وہ نبی کی بات ہو اور اللہ کا پیغام ہو تو اس کے اندر تاثیر تو ہوگی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب بڑا ہی دلوں کے اوپر رقت طاری کر دینے والا خطبہ ارشاد فرمایا، تو کسی شخص نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ سے بڑا عالم بھی کوئی دنیا میں ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی زمین پر فی الارض کوئی حل احد فی الارض یا حل فی الارض احد اعلم من، کیا زمین میں کوئی آپ سے بڑا عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خیال سے کہہ دیا لا، کہ نہیں ہے، اس خیال سے کہہ دیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کا نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، علوم شرعیہ کا سب سے بڑا عالم تو نبی ہوتا ہے، وقت جو وقت کا نبی ہو۔ تو اس بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ نہیں اللہ، یا پھر سوال کسی دوسری حدیث میں دوسری روایت میں یوں بھی ہے ای الناس عالم، لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا عالم، میں ہوں، میں سب سے بڑا عالم۔ تو سوال یہ تھا کہ روئے زمین پر کوئی ہے آپ سے بڑا عالم؟ تو انہوں نے کہا اللہ، اور اگر سوال یہ تھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے تو انہوں نے کہا میں ہوں۔ دونوں صورتوں میں گویا انہوں نے اب علم کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی اس بنیاد پر کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اور علوم شرعیہ کا روئے زمین پر جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے وہ بہرحال نبی ہی ہوتا۔ لیکن اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ موسیٰ نہیں، تیرے سے بڑا عالم بھی ہے، کوئی اور بھی ہے جو جس کے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر خود خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ مجھے وہ آدمی دکھا کہ جس کے پاس علم جو ہے ایسا علم ہے جو میرے پاس نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جو مجمع البحر ہو، یعنی جہاں پہ 2 سمندر یا 2 دریا ملتے ہیں، وہ جو جگہ ہے وہاں پہ چلے جاؤ، وہاں تمہیں وہ آدمی ملے گا۔ بلکہ جانے سے پہلے اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تم ایک مچھلی اس کو نمک وغیرہ لگا کر اپنی زنبیل میں اپنے تھیلے میں رکھ لو، اور ایک ایسا مقام آئے گا جب وہ مچھلی نکل کے دریا میں چلی جائے گی، اور جب وہ دریا میں چلی جائے تو وہی جگہ ہے جہاں پہ وہ آدمی ملے گا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کو لے کر یوشع بن نون کو، جس کا ذکر نام کا تو یہاں پہ نہیں ہے، خضر کا نام کا بھی ذکر نہیں ہے یہاں پہ، تو میں نے عرض کیا کہ اس کا درست پروننسیشن تو خضر ہے، لیکن دراصل یہ اس کو عرف عام میں خضر بھی کہہ دیتے ہیں، اور خضر بھی کہا جانا اب اس اعتبار سے صحیح ہے
کہ کیونکہ یہ بہت زیادہ مستعمل ہے۔ اب یہ دونوں یوشع بن نون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے ہیں، اور یہ واقعہ اللہ کریم نے یہاں پہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اب یہاں سے وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ موسیٰ، اس وقت کو یاد کرو جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے، اپنے خادم سے کہا لا ابرح حتیٰ ابلغ، میں چلتا ہی رہوں گا، اور یعنی میں کبھی نہیں رکوں گا کہ جب تک میں حتیٰ ابلغ، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین، جہاں دو سمندر یا دو دریا ملتے ہیں، او یا امضی حقبا، یا پھر میں مدتوں چلتا رہوں، یعنی اگر وہ جگہ نہ آئی تو میں تو چلتا ہی رہوں گا۔ حقبا، حقب جو یا حقب جو ہے، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ حقب سے مراد 1 سال ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ حقب سے مراد 70 یا 80 سال ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ حقب سے مراد غیر معینہ لمبی مدت ہے، لیکن بہرحال جو بھی اس سے مراد ہو، حقبا یہ تو ایک غیر معینہ مدت ہے، میں جب تک بھی، چاہے میں ہمیشہ چلتا رہوں، لیکن میں جب تک مجمع البحرین پہ نہیں پہنچوں گا یا مدتوں چلتا رہوں، میں نے جانا ہی جانا ہے۔ اور یوں کہہ کے وہ چل پڑے اپنے اس کو ساتھ لے کر۔ اچھا، یہ چونکہ اس کے بے شمار پہلو ہیں اس واقعے کے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ بنیادی طور پر ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کریم نے اس ابتلاء اور آزمائش اور حق اور باطل کی آویزش اور ایمان اور مادیت کی جو کشمکش ہے، اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ کبھی ظاہری حالات سے پریشان نہ ہوا کریں، اصل حالات کی حقیقت اللہ کو معلوم ہوتی ہے۔ اصل حالات وہ نہیں ہوتے جو ہمیں سامنے نظر آ رہے ہوتے، اصل چیز کچھ اور ہوتی ہے، اور اس کی حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے، اور اللہ تعالی ہمیں کس بات پر کیا اجر دینے والا ہے، کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور وہ علم علوم شرعیہ سے الگ ہے، وہ علوم تکوینی ہے، اور وہ تکوینی امور کا، امور تکوینی کا کوئی علم ہے جس کا علوم شرعیہ کے ساتھ یا امور شرعی کے علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بتانا مقصود تھا۔ لہذا یہ ایک واقعہ جو بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، اور اس کی تفصیلات جو ہے کسی حد تک یہاں بھی کافی تفصیل سے ہے، لیکن اس کی مزید تفصیلات ہمیں بخاری شریف میں ملتی ہیں اور دیگر احادیث کے اندر ملتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے وہاں سے اپنے ساتھی کو ساتھ لے کے، فلما بلغا مجمع بینہما، جب وہ دونوں پہنچے اس مجمع البحرین کے اوپر، نسیا حوتہما، تو وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو، فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور وہ سمندر میں چلی گئی اور اس نے اپنا راستہ بنا لیا، فاتخذ سبیلہ فی البحر، اس نے اپنا سمندر میں راستہ بنا لیا سربا، ایک سرنگ کی طرح۔ اور کہتے ہیں کہ جب دونوں گئے تھے اور ایک چٹان کے پاس انہوں نے جو ہے وہ آرام کیا، آرام کر رہے تھے، تو اس دوران وہ مچھلی ایک دم اس کے اوپر پانی کے چھینٹے پڑے، بعض لوگ کہتے ہیں اس چٹان کے نیچے جو پانی تھا وہ آب حیات تھا، اور اس کے چھینٹے اس کے اوپر پڑے، جو بھی تھا اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اس مچھلی کو زندہ کر دیا، اور وہ اس نے چھلانگ لگائی، تھیلے سے نکلی اور وہ یوں پانی کے اندر چلی گئی، لیکن پانی کے اندر ایسی عجیب طریقے سے گئی کہ وہ جہاں وہ پانی کے اندر جا رہی تھی تو پانی ادھر ادھر ٹھہرتا چلا جا رہا تھا، ایک سرنگ سی بنتی جا رہی، جیسے پتھر ہوتا جا رہا تھا پانی، اور وہ جہاں جہاں جا رہی تھی وہ پانی ٹھہرتا جا رہا تھا اور ایک سوراخ کسی کیفیت بنتی جا رہی تھی۔ یہ ہے معنی سربا، سرب کا معنی ہوتا ہے سرنگ، تو ایک سرنگ بناتی ہوئی، ایک سرنگ کی شکل میں یوں وہ اندر چلی۔ اب اس چیز کو دونوں سوئے ہوئے تھے، حضرت یوشع بن نون نے دیکھا، خادم نے دیکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا، کیونکہ اگلی آیت میں ہے فلما جاوزا، جب وہ دونوں آگے بڑھے، قال لفتاه آتنا غداءنا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی تھک پڑے ہیں، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ہم اس سفر سے بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے، تو لاؤ ہم صبح کا کھانا کھا لیں، یعنی مچھلی کو ہم کھا لیتے ہیں، بھوک لگی تھی۔ تو غدا ناشتے کو یا صبح کے کھانے کو کہتے ہیں، ہمارا ناشتہ لاؤ، یہ ہمارا کھانا لاؤ۔ لقد لقینا، یقیناً پہنچی ہے ہم کو، من سفرنا، اس ہمارے سفر سے، ہادہ، اس ہمارے سفر سے، نصبا، تھکاوٹ ہو گئی ہے بہت زیادہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک منزل مقصود سے آگے نہیں نہ نکلے تب تک موسیٰ علیہ السلام نہیں تھکے، بہت سفر کیا لیکن نہیں تھکے، اور لیکن جو ہی اس سے آگے نکل گئے تو پھر ان کو تھکاوٹ ہونا شروع ہو گئی، انہوں نے کہا لاؤ یار کھائیں، اس کو بھوک بھی لگ گئی اور تھکاوٹ بھی ہو گئی، لیکن وہ آگے سے
وہ کہتے ہیں قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، خادم کہتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے، فإنی نسیت الحوت، تو میں مچھلی کو بھول گیا تھا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، یہ مجھے شیطان نے بلایا ہے کہ میں آپ کے پاس اس کا ذکر کروں، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اس نے بڑے عجیب طریقے سے سمندر میں راستہ بنایا تھا۔ اور یہ بات اب وہ بتا رہے ہیں خادم یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، گویا کہ بھولا کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نہیں بھولے تھے، یوشع بن نون بھولے تھے اکیلے، موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو سوئے ہوئے تھے، تو جس کو پتا تھا وہ بھولا تھا، اور اس نے کہا کہ فإنی نسیت الحوت، میں بھول گیا تھا مچھلی کا ذکر کرنا، اور میں نے بتانا تھا، وہ اس وقت، وہ تو اسی وقت چلی گئی تھی سمندر میں، میں بتانا بھول گیا اور یہ شیطان نے مجھے بھلوا دیا۔ اوپر والی آیت میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ نسیا حوتہما، وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھولا ایک تھا، ان دونوں اس ایک بھولنے والے کی کے فعل کی نسبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی طرف کی ہے، ناسیا حوتہما۔ اس پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا اور انہوں نے اس کو کنٹراڈکشن سمجھا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے، یہ بعض اوقات جو بیان ہے، جو اسلوب ہے، اسلوب بیان میں ایک چیز کے جو فعل کی نسبت ہے وہ دونوں کی طرف کر دی جاتی ہے، اسلوب بیان میں اس طرح ہو جاتا ہے۔ اور قرآن میں اس کی مثال یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ جو مرج البحرین یلتقیان، یہاں دو سمندر ملتے ہیں، ایک میٹھے پانی کا، ایک کھارے پانی کا، اور یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور اس میں سے موتی لؤلؤ والمرجان نکلتے ہیں، لیکن یہ ہیرے جواہرات جو اس میں سے نکلتے ہیں، اور جو ماہرین کہتے ہیں اور مفسرین کا بھی خیال ہے کہ ہیرے اور جواہرات کبھی بھی میٹھے پانی سے نہیں نکلتے، یہ ہمیشہ کھاری پانی سے نکلتے ہیں، جبکہ بیان کیا ہے؟ یخرج منہما، ان دونوں میں سے نکلتے ہیں موتی، ہیرے اور جواہرات۔ تو علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ اور علامہ شوکانی نے لکھا ہے کہ یہ چونکہ ایک اسلوب ہے جس کو قرآن نے اختیار کیا ہے، باوجود اس بات کے کہ میٹھے پانی سے ہیرے جواہرات نہیں نکلتے، بلکہ ہیرے جواہرات صرف کھاری پانی سے نکلتے ہیں، اس کے باوجود منہما کی ضمیر ہے، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ کھاری پانی سے، کیونکہ تذکرہ دونوں کا اکٹھا تھا، تو فعل کی نسبت کسی ایک پانی کی طرف تھی تو اس کو دونوں طرف کر دیا، بعینہ ہی سفر دونوں اکٹھے کر رہے تھے، اس لیے دونوں میں سے ایک کے فعل کو دونوں کا فعل قرار دیا گیا ہے، ورنہ اس کے اندر کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے۔ بھولے صرف حضرت یوشع بن نون ہی تھے، اور انہوں نے پھر وضاحت کر دی فإنی نسیت الحوت، اور یہاں جو نسیا حوتہما کہ ظاہر ہے دونوں کی ذمہ داری تھی اور ان کو پتہ رہنا چاہیے تھا، ایک بھول گیا، اس نے دوسرے کو نہیں بتایا، تو گویا وہ اپنی مچھلی کو جہاں وہ گئی سرنگ بنائی اس کو بھول گئے۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، ساتھ انہوں نے کہہ دیا یوشع بن نون نے کہ مجھے جو بھلایا ہے نا یہ شیطان نے بھلایا ہے، ان اذکرہ، کہ میں آپ کو یاد کروا دیتا، یعنی میں چاہتا تو تھا میں آپ کو یاد، یعنی سوئے ہوئے تھے نا، دونوں سوئے ہوئے تھے، تو اتفاق سے ان کی آنکھ کھل گئی اور وہ پانی میں جب مچھلی جا رہی تھی تو انہوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام بھی سوئے ہوئے تھے، یہ پھر سو گئے، انہوں نے سوچا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے آرام کر کے تو میں ان کو بتا دوں گا، بتانا بھول گئے، جب اٹھے تو اس وقت یاد ہی نہیں رہا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، کہ میں یاد کرواؤں آپ کو، مجھے یاد ہی نہیں رہا، مجھے شیطان نے بھلوا دیا۔ ان اذکرہ، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات یہ ہے ان اذکر لہ، کہ میں اس مچھلی کے بارے میں آپ کو یاد کرواتا، یعنی یہاں پہ اذکرہ نہیں ہے، اذکر لہ ہے، یہ ایک قرات حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہوتی ہے، لیکن مفہوم بہرحال ایک ہی۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس مچھلی نے بڑا عجیب سا راستہ بنایا۔ عام طور پہ مچھلیاں جب کودتی ہیں سمندر میں تو کوئی راستہ نہیں بنتا، کوئی سرنگ نہیں بنتی، بس وہ ڈوب جاتی ہیں، لیکن وہ سرنگ بناتے ہوئے گئی، عجیب و غریب انداز سے اس میں گئی۔ قال ذلک ما کنا نبغی، انہوں نے کہا کہ وہی تو تھی جو جس کی تلاش میں ہیں، ذالک وہی جگہ تھی، ما کنا نبغی جو ہم تلاش کر رہے تھے، اللہ اکبر، یعنی جس کی طرف ہم جو ہماری منزل مقصود ہے وہی تھی۔
فرتدا علی آثارہما قصصا، پھر وہ دونوں جو ہیں وہ اپنے نقش قدم پر واپس لوٹے، اپنے قدم کے نشان دیکھتے ہوئے ان کے طرف واپس آئے، ان کے پیچھے چلتے چلتے. فوجد عبدا من عبادی